لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبته التحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ارباب کرم، معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، طلاب عزیز، میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنی اس مجلس کا عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو آپ کے پاس مال، دولت، سونا، چاندی، لباس اور جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں، کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، مودت اختیار کرو. یعنی اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو محبت اہل بیت سے کرو. ارباب کرم، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ رسول نے ہمیں دیا کیا ہے اور پھر خود یہ فیصلہ کریں کہ رسول ہم سے اس کے عوض میں کیا مانگ رہے ہیں. عزیزان محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول نے ہمیں دیا کیا. رسول نے ہمیں دین دیا، سب سے اچھا مذہب دیا، الہی شریعت دی، اسلام دیا، امن و امان دیا، صداقت دیا، طہارت دیا، نفاست دیا، حق دیا، صراط مستقیم دیا، بھائی چارگی دی، محبت کا طریقہ دیا، اخلاق و ادب دیا، حتیٰ کہ حیوان جیسے انسان کو نظام زندگی سے آراستہ کیا. اور جب یہ حیوان صفت انسان، جب اسی حیوان صفت انسان نے
صداقت کا درس لیا، نفاست کا درس لیا، طہارت کا درس لیا، محبت کا درس لیا، علم لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو ایک مرتبہ خدمت رسول میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم تو گمراہی کے جنگل میں بھٹک رہے تھے، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ یا رسول اللہ، ہم تو گمراہی کے جنگل میں بھٹک رہے تھے، آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھا کر جو بے ذر تھا اسے ابوذر بنایا، جو بے ایمان تھا اسے با ایمان بنایا، جو با ایمان ہوئے انہیں سلمان بنایا، جو سلمان بنا اسے ایمان کے 10ویں درجے میں داخل کیا، اور فرمایا السلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرمایا سلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ارباب کرام، جب یہ حیوان صفت انسان نظام زندگی سے آراستہ ہو گیا، جب اخلاق و ادب سے آراستہ ہو گیا، جب قانون الہی سے آراستہ ہو گیا، تو ایک مرتبہ خدمت پیغمبر میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، آپ نے بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، لہذا ہم آپ کو اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغام آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، کہہ دیجئے ان سے کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، صرف اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، یعنی اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو محبت اہل بیت سے کرو، کسی اور چیز سے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ارباب کرم، تو پہلے یہ دیکھیں کہ اہل بیت ہیں کون، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی جلالت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا جاہ و حشم کیا ہے۔ تو اگر ان کے وقار، ان کی عظمت و فضیلت کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیے کہ کائنات کی ہر شے اگر خلق ہوئی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں۔ ان کے وقار کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیے کہ در اہل بیت سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے، وہ زمین والا ہو یا آسمان والا ہو، ان کا وقار ایسا تھا کہ وہ خود تو بوسیدہ اور پیون لگا ہوا لباس پہنتے تھے، لیکن اپنے غلاموں اور کنیزوں کو قیمتی لباس عطا کرتے تھے۔ ان کے اختیار کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیے کہ اہل بیت تو رہتے تھے زمین پر، لیکن حکومت آسمان والوں پر کیا کرتے تھے، جب چاہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب چاہا سورج کو پلٹا لیا، جب چاہا ستارے کو در پہ بلا لیا، جب چاہا زندے کو مردہ کر دیا، جب چاہا مردے کو زندہ کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب چاہا زندے کو مردہ کر دیا، جب چاہا مردے کو زندہ کر دیا۔ ارباب کرام، 1,24,000 انبیاء کی نبوت نے اگر مدد مانگی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں۔ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اہل بیت کے صدقے میں۔ جناب ابراہیم نار نمرودی سے صحیح سلامت باہر آئے تو اہل بیت کے صدقے میں۔ جناب موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا تو اہل بیت کے صدقے میں۔ جناب یونس اگر مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر آئے تو اہل بیت کے صدقے میں۔ جناب یوسف اگر کنویں سے صحیح سلامت باہر آئے تو اہل بیت کے صدقے میں۔ جناب نوح جن کو آدم الثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اگر ان کو نجات اور ان کی کشتی کو نجات ملی تو اہل بیت کے صدقے میں۔ جناب نوح کہ جن کو آدم الثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 950 سال تبلیغ کی، لیکن قوم نہیں سدھری۔ جناب انہوں نے کیا کہا؟ پروردگارا، یہ قوم میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ قوم میرے بس سے باہر ہے، لہذا تو اس پر اپنا عذاب نازل کر، تو اس قوم پر اپنا غضب نازل کر۔ تو ایک مرتبہ اللہ کا پیغام آتا ہے کہ اے نوح، ایک کشتی بناؤ۔ جناب نوح نے ایک کشتی بنائی، پھر اللہ نے کہا کہ اس کشتی میں تمام مخلوقات کے ایک ایک جوڑے کو رکھو۔ جناب نوح نے اس کشتی میں تمام مخلوقات کے ایک ایک جوڑے کو رکھا۔ الغرض کی طوفان نوح اٹھا اور معاملات ختم ہوئے، اور سن 1902 عیسوی میں جب یروشلم کے نزدیکی مقام پر کھدائی کرتے کرتے
ایک تختی برآمد ہوئی اور اس تختی پر کچھ غیر مانوس حروف لکھے ہوئے تھے. اس زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے ماہر سائنسدانوں کو بلایا گیا، اور جب سائنسدانوں نے اس زبان کا ترجمہ کیا اور جب وہ اس زبان کا ترجمہ اردو میں ہوا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے پناہ دینے والے، مجھے اور اس کشتی کو نجات دے اہل بیت کے صدقے میں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ارباب کرام، یہ ہے فضیلت اہل بیت اور عظمت اہل بیت کہ ان کی فضیلت کو نہ ہم بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سن سکتے ہیں. ارباب ادا، کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے مدینے میں پوچھا کہ مولا، آپ کو آپ کے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ میں خشی کے عالم میں تھا، محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے طلبوں کا بوسہ دے رہا ہے. امام نے فرمایا کہ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ علی اکبر ہیں، میرے قدموں کو پکڑے بیٹھے ہیں. میں جناب علی اکبر سے کہوں گا مولا، امام کی پیشانی کا بوسہ، امام کے ہاتھوں کا بوسہ، امام کے رخسار کا بوسہ، عجب نہیں جواب آئے. ارے ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے. میرا بھائی کربلا سے کوفہ سے شام، ماں بہنوں کے سربراہ نہ ہوں گے. میرا بھائی زین العابدین اکیلا ہوگا. ہاں ارباب ادا، بڑا ہی سخت امتحان ہے علی اوسط کا، مگر علی اکبر کا امتحان. آواز آئی تقدم ولدی، اے میرا لال اب تم جاؤ. عزادارو، جو حسین علی اکبر کو سوار کرنے کے لیے تیار ہے نا، اپنے ہاتھوں سے سوارا ہے شبیہ پیغمبر کو. اب جو گھوڑا چلا ہے میرے مولا کا، تو ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے سے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. ارے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ ہے، محلا. اے میرے لال ذرا آہستہ. ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا، آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی. اے بابا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. ارے امام حسین نے کہا اے میرے لال، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ ایک بوڑھا باپ کیسے اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے. ہاں دادارو، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، پیار کیا. دادارو، دو امتیاز پائے جاتے ہیں جناب علی اکبر کی شہادت میں. پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ جو بھی شہید مقتل میں گیا ہے اس کا لاشا آیا ہے، وہ واپس نہیں آیا ہے. لیکن علی اکبر ہے کہ ایک مرتبہ اور واپس آئے ہیں. مقتل کا بیان ہے. میرا مولا کہتا ہے اے اماں فضہ، جاؤ علی اکبر کی ماں سے کہہ دو کہ ایک مرتبہ اور علی اکبر کے حق میں دعا کر دے، تاکہ میں ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں. عجب نہیں ایک ماں خیمے میں گئی ہو، سر پہ قرآن رکھا ہو، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور علی اکبر کو مجھے دکھا دے. تکبیر کی آواز بلند ہوئی، ماں در خیمہ پر چلی آئی. کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے باتیں کرنے آ گئے. علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا، اگر چند گھونٹ مجھے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کہ مجھے میری کس عباس نے تربیت کی ہے. عزادارو، اب جو علی اکبر میدان قتال کی طرف چلے ہیں، ایک مرتبہ ایک شاعر نے کیا خوب بیان کیا اس منظر کو کہ شدت پیار سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. ارے کتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. ارے شاید چند قطرے میرے بچے کے لیے پانی کے نکل آئے. جاؤ علی اکبر، تمہیں نانا سیراب کریں گے. اب جو علی اکبر چلے ہیں میدان قتال میں اور جنگ کرتے جاتے ہیں اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں. ارے اسی اسنا میں کسی شقی نے کیسی برچھی ماری کہ علی اکبر زین پر سنبھل نہ سکے. زین سے زمین کی طرف تشریف لائے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا میری مدد کو آئیے. اب جو امام حسین چلے ہیں مقتل کی جانب، تو جہاں جاتے ہیں وہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ امام بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. ارے عزادارو، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا. اگر آپ دیکھیں
گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، آواز دو علی مجھے کچھ نظر نہیں آتا، بابا میں آپ کے قدموں کے قریب ہوں۔ امام بیٹھ گئے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا آئیے اپنے جد ابراہیم کو بلائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، امام نے لبوں پہ لب رکھ دیے، سینے پہ سینہ رکھ دیا۔ دادارو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں کو اس عالم میں آواز دے تو باپ کتنی تیزی سے اپنے بیٹے کی طرف جائے گا؟ ایک مرتبہ جب علی ابن حر گھوڑے سے گرا ہے نا اور اس نے اپنے بابا کو آواز دی نا تو حر اتنی تیزی سے اپنے بیٹے کی طرف گیا ہے اور جب پہنچا ہے نا اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف، لاشے پر، تو کیا دیکھا کہ امام نے اس کے بیٹے کی لاشا اپنے زانوں پہ رکھا ہے اور دیکھا ہے۔ حر نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، یہ مجھے اس کا لاشا مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، ارے کون رہ گیا کربلا میں جو حسین سے کہے آقا علی اکبر کا جنازہ میں اٹھاؤں گا؟ برابر میں زینب نظر آئی، بھیا اسے میں نے پالا ہے، علی اکبر کا جنازہ زینب اٹھائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔